جو آپ کو فرائض واجبات شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیر زادہ اپنے کیا مصیبت ہے یہ پیر زادے بھی، یہ کم از کم اس نے سورہ بقرہ کی تو تفسیر پڑھی ہوگی اور کچھ نہ اس کو نماز کے فرائض کا تو پتہ ہو۔ ایسے ایسے پیر دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ عقل والے کھڈے میں پاؤں تو نہیں رکھتے، لیکن قبر کے گہرے گڑھے میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنا آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جنہیں قرآن و سنت کی خبر نہیں، صرف روایات کی پابندی کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، روایت وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کے اعلان کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، دور جاہلیت کی ان رسموں کو باقی رکھا جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف نہیں تھی، لیکن جو اس کے خلاف تھی اس کے خلاف مکمل علم جہاد بلند فرمایا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی رسم کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے پیچھے قرآن و سنت کا نور نہیں، تو اس رسم کو بھی چھوڑ دو، اور جس نے وہ رسم پیدا کی ہے اس کو بھی چھوڑ دو، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے پیروں سے جان چھڑا لو جنہوں نے تمہاری آخرت کو برباد کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، خدا تمہیں ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ تمہیں قابل اور حق پسند لوگوں کی ابتدا دے گا، اور تمہاری دنیا خوبصورت ہوگی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میں تھوڑا سا مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا، تو آج انشاءاللہ بس 15 منٹ میرے اور گفتگو کے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ 2:15 بجے نماز جمعہ ادا کی جائے۔ آپ اس پر راضی ہیں؟ میں راضی کوئی نہیں ہے، بند کریے میرے جی، سارے آپ کھڑے کر کے دو، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ حضرات کو نقص تو ہے، کمی بھی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، اسی طرف جاؤ، صادقین کے پاس جاؤ۔ صادقین کون ہوں گے؟ صادقین عاملین ہیں۔ عاملین کون ہیں؟ عاملین وہ ہیں متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ جن کی رسائی در مصطفیٰ تک ہو چکی ہے۔ یہ میں نے پوری ترتیب بنا دی ہے، لہذا عمل نہیں تو صالح نہیں، صالح نہیں تو متقی نہیں، اور متقی نہیں تو پھر اس درجے کا مومن نہیں جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب مومن ہیں، بولو مومن ہیں کہ نہیں؟ لیکن کمی ہے نا، بولو کمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا ان کے پاس جاؤ جن کے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور مزے کی بات، ان کا خزانہ روشنی کی طرح ہے، ان کا خزانہ چراغ کی لو کی طرح ہے کہ اس سے اگر اربوں کھربوں چراغ روشن ہو جائیں تو ان کی اپنی روشنی میں کمی نہیں آیا کرتی، اور وہ بے خانے اور وہ مستانوں کے خوبصورت ٹھکانے وہ آستانے ہیں جہاں اللہ کی ضربیں بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن قال اللہ اور قال رسول کا فیض بھی دیا جاتا ہے۔ تساں اسے کی پیر مننے جو دعا کرے تو تساں کم ہوئی جائے، اس تو اگر تہاڈی سوچ ہی کوئی نہیں، جڑا دم کرے اور تساں سرے نہ درد ختم ہوئی جائے۔ ایک نکا جا کم تے ڈسپرین کی 2 گولیاں کر سکتی ہیں، اتنا نکا کم جڑی اے نکیاں نکیاں گولیاں کری سکتی ہیں۔ تساں اللہ نے ولی کو اس نے امید کرنے، ارے اس کو اس واسطے جاؤ تاکہ تہاڈی آخرت بہتر ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں اس تعلق، اور جب آپ نے اس تعلق کو سمجھ لیا تو جھوٹے پھر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ جب آپ ان سے کہیں گے میرے دل کی اصلاح کرو، تو آئے گا میں تو کوالی چڑھی اور ماڑے کو کچھ بھی نہیں سمجھے۔ دل کی اصلاح کون کرے گا؟ جس نے 10 سال ان علوم کو پڑھا جن میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات چھپے ہوئے۔ حضرات
नाक़िस को कामिल के साथ आना चाहिए, तभी जाके फ़ायदा होगा। रूमी अलैहिर्रहमा उसकी एक मिसाल देते हैं, वक्त भी थोड़ा है। रूमी अलैहिर्रहमा उसकी मिसाल ये देते हैं कि रोटी जानते हो, ये सब तो मशहूर चीज़ है जिसकी तकरीबन हर आदमी जानता है, रोटी। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो रोटी खाती है, ये रोटी ही रहती है जब तक प्लेट में रहे, तवे पर रहे, चंगेर में रहे, दस्तरखान में रहे, ये रोटी ही रहती है। लेकिन फरमाया जब बंदा इसको खा लेता है तो अब भी रोटी है, अब तो रोटी रहे। फरमाया हूं के होगी, फरमाया उन्हें रोटी नहीं, जिस खादी है कोई बढ़ गई, नहीं समझे। जब तक वो दस्तरखान पर थी उसे रोटी कह रहे, जब आपने इसे खा लिया अब ये रोटी न रही। जब तक दस्तरखान पर थी बोलती तो नहीं थी, बोलो जे वो बोले तो तुम्हें खान ही ना बैठना, रोला करे तो देख। लेकिन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वो प्लेट के अंदर मुर्दा है, प्लेट के अंदर मुर्दा है, लेकिन जैसे ही तू उसका नवाला बना के उसे अपने मेदे में उतार लेता है तो याद रख अब वो रोटी मुर्दा न रही। क्यों? उसका ताल्लुक किसी जिंदा से हो गया, ये रोटी भी अब जिंदा हो गई, अब ये बोलेगी। और ये जरा मैं बोलना क्या बोलूँ, इसलिए कि मैंने रोटी खाई नहीं है, जिस रोटी ना खाती है उसको लोग बोलो क्यों, नहीं समझना। क्योंकि वो कैसे बोलेगा, बोलने के लिए कुव्वत चाहिए, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से आती है, खाने से आती है। और एक वक्त आता है भूखा आदमी बोल भी नहीं सकता, इतना कमजोर कि बोल भी नहीं सकता। तो रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि रोटी दस्तरखान पर मुर्दा है और इशारा दे रहे हैं कि अगर इस रोटी में जिंदा होना है तो चाहे करोड़ों रोटियों के साथ शामिल कर दो, ये जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो और रोटियां भी मुर्दा हैं। फरमाया इन्हें मुर्दों की सफ से निकालो, किसी जिंदा की महफिल में ले जाओ ताकि इसे जिंदगी आ सके। फरमाया कि पहले इस रोटी को किसी किस्म का कोई अक्ल हासिल नहीं था, इसमें तअक्कुल की कुव्वत नहीं थी, इसमें सूझबूझ नहीं थी। अब ये रोटी देख भी रही है, अब ये रोटी सुन भी रही है, अब ये रोटी बोल भी रही है, अब ये रोटी चल भी रही है, अब ये रोटी हाथ के जरिए से पकड़ भी रही है। फरमाया रोटी का असर पूरी जान पर होता है, पूरे जिस्म पर होता है। फरमाया रोटी जब तक नाकिस थी, न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, न चल सकती थी, लेकिन जब किसी जिंदा की मजलिस में आई तो अब ये बोलना भी सीख गई है, सुनना भी सीख गई है, और इसे हयात मिल गई है, और अब ये हर शय की खबर रखती है। लिहाजा फरमाया तू भी अगर अमल की हैसियत से मुर्दा हो गया है और आम गुनाहों की वजह से मुर्दा हो गई है और ज़बान गुनाहों की वजह से मुर्दा हो गई है और दिल गफलत की वजह से मुर्दा हो गया है, तो फरमाया वकूनू
خوشی پڑھ لیجیے. اللہ ماشاء اللہ. تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب روٹی کا تعلق بل بشر سے ہوا، کس سے؟ بشری صفات رکھنے والے سے، جو بولتا اور چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے، جب اس روٹی کا تعلق اس چلتے پھرتے انسان سے ہو گیا تو یہ مردہ روٹی زندہ ہو گئی اور باخبر ہو گئی. تو پھر پیری مریدی کا بھی تو یہی معاملہ ہے. ہم نے دیکھنا ہے پہلے کیا تھا کہ ہون کیا ہے، اتنا ہی فرق نظر آیا. ٹوپی بدل گئی، کپڑے بدل گئے، پگڑی بدل گئی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پگڑیاں تو اور مذہب میں بھی ہم سے زیادہ بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی لوگوں نے، نہیں سمجھے؟ ہم سے زیادہ لمبی گھڑیوں میں بھی ہیں، نہیں سمجھے؟ اور یہ دھوتی تہمت باندھنے والے ہم سے زیادہ پہلے سے موجود ہیں. لیکن ہم نے جو تبدیلی دیکھنی ہے ایک مرد کامل کی نشست میں بیٹھنے کے بعد، وہ یہ دیکھنی ہے کہ لباس بدلے یا نہ بدلے، اس کا مزاج بدل جائے، اس کی طبیعت بدل جائے، اس کی نیت بہتر ہو جائے، اس کے کردار میں کردار محمدی نظر آئے، تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ کسی زندہ کی مجلس سے ہو کر آ گیا. یہ بات کس طرح فرماتے ہیں آپ؟ مثنوی کے انداز اور سماعت فرمائیں. چون تعلق یافت باب البشر، چون تعلق یافت باب البشر، نان مردہ زندہ گشتو چون تعلق یافت نام باب البشر. جس وقت روٹی کا تعلق ایک انسان سے ہو گیا جو زندہ ہے، نان مردہ زندہ گشت و باخبر، پھر یہ مردہ روٹی زندہ بھی ہو گئی اور باخبر بھی ہو گئی. اچھا، زندہ کے پاس روٹی جائے گی تو پھر وہ زندہ ہوگی. اگر کسی مردے کے سامنے روٹی لے جائے تو پھر ایسے ہی ہے کہ ایک مردے کو اٹھا کر دوسرے مردے کے پاس لے گئے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیعت ہونے کے بعد بھی وہی نکھٹو ہے، وہی بد عمل ہے اور خدا رسول کا پتہ نہیں، آنا میں فلانے پینا کا مرید ہوں، تو پھر سمجھو ایک مردے کا تعلق کسی مردے سے ہو گیا. اور اگر دیکھو کہ اب سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، حلال کے سوا کچھ کھاتا نہیں، تو سمجھ لو کہ اس مردے کا تعلق زندہ کے ساتھ ہونے کے بعد نظر آ گیا ہے، یہ بھی زندہ نظر آ رہا ہے. زیادہ زندہ وہ نہیں ہے جو دوڑ لگا ہے. آج آپ کو بتا رہا ہوں، زندہ وہ ہے جس نے میرے نبی کے فرامین پر عمل کر لیا ہے. یہ لمبی لمبی تسبیحاں کوئی ضرورت نہیں اس کی. یہ پہاڑ پہ جا کے چلا کرنا جہالت. میرے نبی نے پوری زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد غاروں میں رہتے، لیکن آپ نے جب شریعت کا نزول ہو گیا تو اپنی بیویوں کے پاس بھی رہے، اپنی اولاد کے پاس رہے، صحابہ
سفر میں رہے، مردوں کی اور عورتوں کی مجلس میں رہے، بازار بھی گئے ہیں، نہیں سمجھے، بازار بھی گئے ہیں، مسجد میں بھی رہے ہیں، میدان کارزار میں بھی نظر آئے، ہجرت کرتے ہوئے بھی نظر آئے، نہیں سمجھے، اور منبر پہ بھی نظر آئے، مصلی پر بھی نظر آئے، شمشیر بزن بھی نظر آئے، سر بکف بھی نظر آئے، خیمہ زن بھی نظر آئے، اور مالک و مختار اور خلیفہ کائنات بھی نظر آئے۔ اس لیے ولی وہی ہوگا جس میں حضور کی ہر ادا نظر آئے۔ وہ ہمارے یہاں صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، تاکہ کوئی نہ جوڑے ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سنا، حالانکہ وہ ہے کوئی اور بات ہے۔ تو جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے تو یاد رکھو اس جیسا پھر زمین پر دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور سے اچھا نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حضور نے یہ عادتیں خود نہیں بنائی ہیں، اور یہ جھوٹے پیروں نے ساری عادتیں خود پیدا کی ہیں۔ میرے نبی نے جو بھی عادت ہمیں سکھائی ہے، اللہ نے وہ عادت آپ کی فطرت میں بسائی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسوہ رسول حضور کا تشکیل کرتا نہیں ہے، اسوہ رسول خود اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پورا تیار کر کے کہا ہون میرے نبی نے پیچھے ٹرنے جاؤ، پورا تیار کر کے ان کے پیچھے چلتے جاؤ۔ لہذا پیر ہوا ہے جس کا طریقہ محبوب کے طریقے کے مطابق ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ مردہ روٹی کسی مردہ آدمی کے سامنے رکھو، چونکہ وہ کھائے گا نہیں۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ بولنا نہیں ہو جی، آپ تو زندہ ہیں نا، تو بولو نا۔ کبھی آپ میت کے سامنے روٹی رکھیں، چلو روٹی کے پراٹھا رکھ دیں جی، شاید ایک کھائی تو پاویں جو مرضی رکھو، وہ نہیں کھائی سکنا۔ تو اپنی بولی چنگی لگی نہیں کھائی سکنا، اصل یہ آنے نہیں کھائی سکنا۔ پھر آپ نے تو پھر ایسے کول کیا جانے جڑے نہیں کھائی سکنے، انہوں کو جاؤ جڑے کھائی بھی سکنے تے کھلائی بھی سکنے۔ سمجھائی کریں، ان کے پاس جاؤ جو کھانا بھی جانتے ہیں، کھلانا بھی جانتے ہیں، سنورنا جانتے ہیں، سنوارنا جانتے ہیں، بننا جانتے ہیں، بنانا جانتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر باہر خدا کا کلام اور نبی کا فرمان رچا بسا نظر آ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ غذا آپ کے لیے کافی ہے۔ گھر جا کے میری باتوں پر غور ضرور کرنا، یہ نہ سوچنا پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، چاہے میرے بارے میں کیوں نہ سوچو۔ میں وہ واحد پیر ہوں جو اپنے مریدوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرا طریقہ اگر تمہیں نبی پاک کے طریقے سے الگ نظر آئے اور قرآن و سنت کے مخالف نظر آئے تو فوراً بھاگ جانا، کیونکہ میں تمہیں کام آنے والا نہیں، میں تمہیں کام آنے والا نہیں۔ میں اتنا پاگل تو نہیں کہ میں اتنا بڑا بوجھ لے کے قبر میں جاؤں صرف تھوڑی شوشا کے لیے، چند نعروں کے لیے، چند ماں باپ اور لوگوں کی داد و تعریف و تحسین کے کلمات کے لیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پر۔ میں اس زندگی پر راضی ہوں کہ اللہ کہ میں نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی معاف کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کے پیچھے چلنا ہے جس کی زبان میں اللہ کا کلام ہو، جس کے بیان میں نبی کی شریعت ہو۔ اور جب میرے گانے بجانے اور یہ ڈھول ڈھماکے، یاد رکھو یہ قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والے، لیکن کبھی دیکھیں کسی کی قبر میں ڈھول بھی ساتھ رکھا گیا؟ ویسے ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ڈھول بجائے، ڈھول نہ دفن کرنا چاہیے، لیکن جس نے خدا کا ذکر کیا، میں نور العارفین کہہ رہا ہوں، یہ ذکر پیچھے نہیں اس کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔
قبر تک محفوظ نہیں، حشر میں بھی ساتھ جائے گا. دور سے پتہ چلے گا او خدا کا ذکر کرنے والے آ رہے ہیں. حضرات بس عقل کے ناخن لیں. یہ دماغ جو خدا نے آپ کو سوچنے کے لیے دیا ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا. اور سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خود بھی بہتر ہو، دوسرے کو بھی بہتر کرے. مثل شمع، بس اس کے قریب جو بھی چراغ آئے گا جو بجھا ہوا ہے وہ روشنی لیتا جائے گا، روشنی لیتا جائے گا، روشنی لیتا جائے گا. ایک چراغ کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے. دوسرا ساتھ جلاؤ، روشنی بڑھ جائے گی. تیسرا اور بڑھے گا. یوں چراغ سے چراغ بڑھتے جائیں گے اور وہ پہلا چراغ خدا اس کے درجوں کو بڑھاتا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ باقی روشنی آگے بڑھی ہے. اسی لیے ہم جو غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت، بہت زیادہ ہمارے خطابات میں زیادہ سے زیادہ حضور کی کرام بیان کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ غوث پاک کی تعلیمات کس نے سیکھی ہیں؟ 40 سال سے آپ سن رہے ہیں وہی 11ویں کرو تو 12ویں کرو. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جن کے لیے آپ اشارے سوال کرنے چاہتے ہیں وہ تو پہلے خدا نے ان کو اپنے حریم ناز میں جگہ دے دی. اپنا کوئی سوچو، انہوں فکر نہ کرو. 11ویں میں انہیں کو اشارے سوال ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی فکر کر دیں جن کی فکر خدا نے ختم کر دی ہے، جن کو اپنا مرتبہ و مقام مل چکا ہے. غوث پاک کے لیے آپ 11ویں کریں یا نہ کریں، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہتا ہوں، اپنی آخرت کا بندوبست ضرور کرو. اور 11ویں شریف سے آپ کی آخرت نہیں بننے والی، فرض نمازوں سے آخرت بننے والی. جڑا نماز ہی نہ پڑھے اور 11ویں شریف کرے اس کو غوث پاک بھی نہیں بچائیں گے، نہ بچا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا غدار ہے، اس نے اللہ کے حکم سے غداری کی ہے. اور کون ولی ہے جو اللہ کے غدار کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. جو خدا کا وفادار ہے ولی بھی اس کے وفادار ہے. اس لیے سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو. میں تب مانوں آپ کو کہ آپ مرید ہیں جب آپ کی وجہ سے مسجد کی صفیں ہمیں ہر وقت لبریز نظر آئیں، ہر وقت لبالب بھری نظر آئیں. اور پہلی صف سے آخر تک ہمیں جس طرح آج جمعے میں یہ اجتماع نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر 5 وقت اس طرح سے نمازیں آنا شروع ہو جائیں، اسلام کا انقلاب برپا ہو جائے. اصل سارے طریقے بس یہ ڈرامے ہی ہیں. بس اصل حقیقت سے ہم بے خبر. پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی دعائیں کرنے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری آپ کا خود اپنی فکر کرنا ہے، اپنی فکر کرنا. یہ ہمیں نبی پاک نے سکھایا ہے. ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، ختم بھی کرو، ہم اس کے بھی قائل ہیں. دعا فاتحہ پڑھو، ہم اس کے قائل ہیں. ایصال ثواب کرو، ہم اس کے قائل ہیں. بلندی درجات کی دعا کرو، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن پہلے اپنا بھی دیکھو، بندوبست کرو. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن نماز کیسے ختم کرتے ہو؟ بس میں ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ اور لیتا ہوں. نماز کیسے ختم کرتے ہو؟ آخری دعا کیا کرتے ہو؟ کوئی نہیں مرتا ہے. ربی جعلنی، ربی نہیں ہے، ربی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو نماز بھی ہمیں جو آتی ہے وہ بھی نہیں آتی، پڑھنے نہیں آتی. اس وقت نماز سنے کسی سے تو 70% لوگ نماز صحیح سنا سکتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے مرید بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کو نماز صحیح نہیں آتی بات. لیکن خلفاء ضرور ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ کلفیوں کو چھوڑیں اور ان لوگوں کی طرف جائیں جن کو خدا نے زیور علم سے آراستہ کیا. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. اس کے بعد ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. پھر پڑھو ربنا اغفر لی. سارے پڑھو ربنا اغفر لی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے آسان رب، میرے رب نہیں، اے آسان رب ماڑی مغفرت فرمائی پڑھو. اس کا مطلب اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اس کے بعد ربنا اغفر لی، پھر ولی والدیا، پھر میرے ماں باپ کی مغفرت فرماؤ.
اس کو پتہ چلا پہلے اپنی فکر ہے، ماں باپ کی فکر کی بات ہے. یہ قرآن کو ثابت ہے. اگر آپ ہی نہیں بخشے ہوئے تو دوسرے کی کیا بخشا سو؟ یعنی جڑا آپ ہی مرنے آ رہا ہے وہ دوسرے کی کیا بچا سی؟ اس کا مطلب ہے پہلے خود جڑا تم مریض ہو صحت مند ہو جاؤ، پھر کچھ اور مریض کی گل کرے. فرمایا اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو جسے معاف کر دیا جائے وہ اگر دوسرے کے لیے معافی مانگے تو خدا اس کی معافی قبول فرما لے گا. جس کی اپنی معافی نہیں ہوئی وہ دوسرے کی کس طرح معاف کرا سی؟ اس لیے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ سب سے پہلے میری مغفرت فرما، پھر میرے ماں باپ کی مغفرت کو فرما، اور پھر جتنے اہل ایمان ہیں ان کی مغفرت فرما. سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اور اپنی فکر جو نہ کرے وہ ناکام ہے. اپنی فکر کرو. اور روحانیت مذاق نہیں ہے، روحانیت ہی شریعت ہے. واللہ اللہ اللہ ہے کہ روحانیت شریعت کی ہے. بس شریعت کی جو انتہائی صورت ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں. اس پر انشاءاللہ اسلام گھر کی مسجد میں اللہ نے موقع دیا تو پھر بھی بات کریں گے کبھی. ابھی آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے، اور ہم خلوص سے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آج تک ہم نے جو برائی کی ہے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم نکمے بڑے سست ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں. اللہ بس تو تو کریم ہے اپنی شان کریمانہ سے. اور اس خوبصورت اجتماع کو جب جائیں تو اللہ ان کو پروانہ مغفرت عطا فرمائے، دونوں جہاں کی عزت سے عظمت نصیب فرمائے. رات وقت ہو چکا ہے. جمعۃ المبارک کے بعد جو لوگ کاروباری وجوہات سے یا دیگر مصروفیات کی وجوہات سے جانا چاہیں وہ تشریف لے جائیں. باقی احباب بیٹھیں، 10 منٹ تھوڑا سا ہم کلمہ شریف کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ایک دعا پھر ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، اللہ ہمیں ان کا عادی بنائے. اس مسجد کی رونق میں دیکھ کے خوش ہوں، اللہ اس رونقوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہاں کے خطیب امام، یہاں کے منتظمین اور مصلیین، نمازی احباب، اللہ سب کو اپنی چادر رحمت کا سایہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب